حضرت عائشہ عنہا فرماتی ہیں ایک چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند، یعنی 2 ماہ گزر جاتے تھے ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلا کرتی تھی. ہائے ہائے، گزارا کیسے ہوتا تھا کہ کھجور کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے. کہنا بڑا آسان ہے، سننا صبح اور سوچے تو اسے 2 مہینے آگ نہیں جلی، زور نہیں لگایا کھانوں پر، زور لگائے کھانوں پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ کیا ہے؟ پیٹ. پیٹ. دوسرا زور لگ گیا کس پر؟ کپڑوں پر. دے سوٹ پہ سوٹ، دے جوڑے پہ جوڑے. یہ مستورات کو ایک پریشانی پتہ کیا ہوتی ہے؟ کہ الماری میں جگہ نہیں ہے، اور اگلی پریشانی ہوتی ہے کہ سوٹ لینے جانا ہے، جگہ پہلے ہی نہیں ہے. اور تیسری پریشانی یہ ہوتی ہے کہ اتنے سارے سوٹ ہیں، پہننا کون سا ہے. اور جب کہیں سے واپس آتی ہے تو زیادہ پریشانی ہوتی ہے. کیوں؟ کہ ایسا تو فلانی نے بھی پہنا ہوا تھا. کہاں زور لگ گیا، کہاں زور لگ گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے فرماتے ہیں کہ خالہ نے 70,000 درہم لوگوں میں تقسیم کر دیے اور خالہ کے کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے تھے. خالہ کے کپڑوں پر زور نہیں لگایا، کپڑوں زور نہیں لگایا. زور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ اگر آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو 3 باتوں کا اہتمام کرنا. اللہ کے نبی کو زیادہ محبت عائشہ سے تھی. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے بیویوں میں عدل کرنے کا حکم دیا، تو میں ظاہری عدل تو کرتا ہوں لیکن میرا دل عائشہ کی طرف مائل ہے، یہ میرے اختیار میں ہے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ اگر آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو 3 باتوں کا اہتمام کرنا. پہلی بات فرمائی کہ عائشہ اس وقت تک کپڑوں کو پرانا سمجھ کے نہ چھوڑ دینا جب تک کہ ان پر پیوند نہ لگ جائے، جب تک کہ ان پر. دوسری بات فرمائی کہ عائشہ مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ آدمی کے اندر مال کی بھی تما اور ہرس اور لالچ اور دوڑ میں لگ جاتا ہے. اور تیسری بات فرمائی کہ عائشہ دنیا سے اتنا توشہ لینا جو ایک مسافر کے لیے کافی ہوتا ہے، اللہ لمبے چوڑے چکر میں نہ پڑ جائے. تو زور غلط جگہ لگ رہا ہے. کیا؟ کھانوں پر، دوسرا کپڑوں پر، تیسرا زور لگ گیا کس پر؟ تعمیرات پر، مکانوں پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کے مال میں برکت نہیں رہا کرتی تو تعمیرات پر لگا کرتا ہے. اذا لم یبارک فی مال العبد یجعلہ فی الماء والطین. جب برکت نہیں تو تعمیرات پہ مال لگتا ہے. قیامت کی نشانی بتائی، یتطاولون فی البنیان، اونچی اونچی عمارتیں، بڑے بڑے پلازے، یہ قیامت کی نشانی. ایک صحابی نے ذرا اونچا مکان بنا لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا. فرمایا یہ کس کا ہے، یہ مکان کس کا ہے؟ کہ جی فلاں کا ہے. آپ خاموش ہو گئے. اور حدیث کے الفاظ ہیں فحملها فی نفسہ، لیکن آپ نے اس بات کو اپنے دل میں رکھا کہ اچھا ایسے مکان بنانے شروع کیے. کچھ دنوں بعد وہ صاحب خانہ حاضر خدمت ہوئے، آپ کو سلام کیا، فاعرض عنہ، آپ نے اعراض فرمایا. پھر سلام کیا، پھر اعراض فرمایا. صحابہ سے پوچھا حضور میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے. بتایا کہ تمہارے گھر کے پاس سے گزرے تھے، پوچھ رہے تھے کس کا ہے. سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کو میرا گھر پسند نہیں آیا. فہدمها حتی سواها بالارض، گرا دیا حتیٰ کہ زمین کے برابر کر دیا. دوبارہ آپ کا گزر ہوا، فرمایا ما فعلت القبہ، وہ قبہ نما مکان تھا کیا بنا؟ تو صحابہ نے آپ کو ساری بات سنائی. اس پر آپ نے فرمایا کل بناء وبال على صاحبه الا مالا. ہر تعمیر کرنے والے پر وبال کا باعث بنے گی سوائے اس تعمیر کی جو ضرورت کی ہو، سوائے اس تعمیر کی جو ضرورت کی ہو. تو زور غلط جگہ لگ گیا نا، کھانوں پر، کپڑوں پر، مکان پر. اور چوتھا زور لگ گیا شادیوں پر. کس پر زور لگا ہے؟ 2 سال تیاری، 3 سال تیاری. یہ بھی ہونا چاہیے. شادی کے موقع میں ایک فہرست بناتے ہیں لوگ، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی ہونا ہے، یوں بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے. ان سے پوچھو کہ یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے؟ ان کا جواب پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. یہ جواب ہے. نہ گزر نہ پاؤں،
ان سے پوچھو یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے، تو اس کا بہت خوبصورت جواب دیتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کرنا پڑتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کرنا پڑتا ہے۔ شریعت کا مزاج شادی سادی، سستی، آسان، جلدی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم مشقت ہو، کم سے کم خرچ ہو۔ شادی میں دو چیزیں، نکاح اور ولیمہ۔ نکاح کے لیے بہتر ہے مسجد میں ہو، اور ولیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، آپ نے صحابہ کو کھجوریں کھلائیں اور ولیمہ ہو گیا۔ اور ایک ولیمہ اللہ کے نبی کا تھا، آپ نے سارے مدینہ منورہ کو کھانا کھلایا۔ اگر کسی نے زور دکھانا ہے تو ولیمے میں بلاؤ سب کو، سارے خاندان کو، سارے علاقے والوں کو کھانا کھلاؤ، لیکن ایک بات آپ نے فرمائی، بدترین ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ زور غلط جگہ لگ گیا شادیوں سے۔ پانچواں زور لگ گیا کس پر؟ سواریوں پر۔ پانچواں زور سواری پر لگ گیا۔ صحابہ کا ایک سفر ایسا تھا، پاؤں میں جوتا بھی نہ تھا، ننگے پاؤں، یعنی پورا لشکر کے اکثر لوگ پاؤں ننگے پاؤں، اور وہاں کون سو کی سڑکیں بنی ہوئی تھی، ایسا پتھریلی زمین، پاؤں زخمی ہو رہے تھے تو کپڑے پھاڑ پھاڑ پاؤں پہ لپیٹے، اس کا نام بنا غزوہ ذات الرقاع۔ تبلیغ کیا ہے، اجتماع کس لیے بھائی؟ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنے کام کو، ذمہ داری کو، زندگی کے مقصد کو، صلاحیت کہاں لگانی ہے۔ یہ 5 ضرورتیں ہیں، اس کو سادگی پر لائیں۔ کھانا، لباس، مکان، شادی، سواری، بقدر ضرورت۔ اصل جو زور لگے ہمارا، صلاحیت لگے، وہ کس پر؟ اللہ کا دین دنیا میں چمک جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان، اور اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا۔ اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو عزت ملے گی۔ ہم دکاندار بعد میں، زمیندار بعد میں، افسر بعد میں، وکیل جج بعد میں، ایس پی صاحب ایم پی اے صاحب بعد میں، پہلے ہم مسلمان ہیں۔ اور وزیر اعظم ہونا بڑی بات نہیں ہے، مسلمان ہونا یہ بڑی بات ہے۔